بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم الطعن يكون بعشرة أشياء بعضها أشد في القدح من بعض. خبر مردود کا بیان شروع ہوا تھا اور پیچھے فرمایا کہ موجب رد یا تو سقوط راوی ہوگا یا طعن فی الراوی. تو سقوط کی جو قسمیں تھیں ان کا بیان پیچھے ہو چکا، اور اب یہاں سے اسباب طعن پر گفتگو شروع فرماتے ہیں. تو متن میں جو حضرت مصنف نے رکھا ہے، ثم الطعن اما ان يكون لكذب الراوی او تہمته بذلك الى آخره، اس تفصیل سے پہلے ثم الطعن کے بعد یہاں اپنی شرح میں اضافہ فرماتے ہیں، ایک اجمال بیان کر رہے ہیں. ثم الطعن یکون بعشرۃ اشیاء، فرماتے ہیں پھر حدیث میں طعن 10 چیزوں کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی اسباب طعن یہ 10 ہیں، اور یہ 10 برابر درجے کے نہیں ہیں. فرماتے ہیں بعضها اشد فی القدح من بعض، ان میں سے بعض اشیاء بعض سے قدح و جرح میں زیادہ سخت ہے، یعنی بعض کی وجہ سے طعن شدید ہوتا ہے اور بعض کی وجہ سے کچھ کم ہوتا ہے. تو یہ اسباب طعن برابر درجے کے نہیں ہیں، بلکہ شدت و ضعف کا فرق پایا جاتا ہے. خمسۃ منها تتعلق بالعدالۃ وخمسۃ يتعلق بالضبط. کہتے اور ان میں سے 5 اسباب کا تعلق راوی کے عادل ہونے سے ہے، اور 5 کا تعلق راوی کے حافظ و ضابط ہونے سے ہے. مطلب یہ ہوا کہ حدیث کے صحت و حسن کے لیے راوی کا عادل اور ضابط ہونا ضروری تھا. تو اب اگر راوی کی عدالت میں فرق آ جائے یا اس کے حفظ و ضبط میں فرق آ جائے تو حدیث مقبول نہ ہوگی بلکہ مردود ہو جائے گی. تو جو اسباب طعن یہاں بیان کیے جا رہے ہیں، فرماتے ہیں ان میں سے 5 کا تعلق عدالت سے ہے اور 5 کا تعلق حفظ و ضبط سے ہے. ہاں، اب یہاں ایک اور بات بیان فرما رہے ہیں، کہہ لیجیے ایک طرح سے ایک سوال کا جواب ہے کہ جب ان میں سے 5 کا تعلق عدالت سے اور 5 کا ضبط سے ہے تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ اسباب جو عدالت سے تعلق رکھتے ہیں ان کو ایک ساتھ بیان کرتے، اور جو ضبط سے تعلق رکھتے ہیں ان کو ایک ساتھ بیان کرتے. الگ الگ دونوں قسموں کو بیان کرنا چاہیے، لیکن ایسا نہیں کیا ہے، کیونکہ آگے جو بیان آپ پڑھیں گے تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ جو عدالت سے متعلق ہیں اور جو ضبط سے متعلق ہیں ان میں خلط پایا جا رہا ہے کہ 1-2 عدالت والے بیان کیا، پھر پہنچ گئے ضبط والے میں، پھر عدالت والے کا ذکر ہے، پھر ضبط والے کا ذکر ہے. تو دونوں قسموں کو الگ الگ جداگانہ طور پر نہیں بیان کیا بلکہ اختلاط کے ساتھ بیان کیا. ایسا کیوں؟ کہتے ہیں وَلَمْ يَحْصُلِ الْاِعْتِنَاءُ بِتَمْيِيزِ أَحَدِ الْقِسْمَيْنِ مِنَ الْآخَرِ لِمَصْلَحَةٍ اقْتَضَتْ ذَلِكَ، اور ایک قسم کو دوسرے سے الگ کرنے کی الگ کرنے پر کا اہتمام نہیں کیا گیا ایک مصلحت کی وجہ سے. اعتناء بمعنی اہتمام. تو کہتے ہیں کہ دونوں قسموں میں سے ایک کو دوسرے سے ممتاز اور الگ کرنے کا اہتمام نہ ہوا ایک مصلحت کی وجہ سے، اقتضت ذالک، جس نے اس کا اقتضا کیا، یعنی عدم تمییز کا. اور وہ
مصلحت کیا ہے؟ وہی ترتیبها علی الاشد فالاشد فی موجب الرد علی سبیل التدلی. ہاں، اور وہ مصلحت کیا ہے؟ تو اوپر آپ نے پڑھا تھا کہ ان میں سے بعض قدح میں بعض سے زیادہ سخت ہیں. تو کہتے ہیں کہ چونکہ مقصود یہ تھا کہ الاشد فالاشد کی ترتیب پر تنزل کے طریقے پر بیان کیا جائے کہ موجب رد میں جو سب سے زیادہ سخت ہے اس کو پہلے، پھر جو اس کے بعد ہے اس کو اس کے بعد رکھا جائے، پھر جو اس کے بعد ہے اسے رکھا جائے، پھر جو اس کے بعد ہے. تو چونکہ الاشد فالاشد کا لحاظ کرنا تھا اور اس صورت میں دونوں قسموں کو الگ نہیں کیا جا سکتا، اختلاط ضروری تھا، تو اسی مصلحت کی وجہ سے دونوں قسموں کو الگ نہیں کیا جا سکا. وہی ترتیبها علی الاشد فالاشد فی موجب الرد علی سبیل التدلی، اور وہ مصلحت ہے ان اسباب طعن کو موجب رد میں الاشد فالاشد کے طور پر یا الاشد فالاشد کی ترتیب پر بیان کرنا علی سبیل التدلی، تنزل کے طریقے پر. تدلی یہ ترقی کی ضد ہے، اوپر سے نیچے آنا یہ تدلی کہلاتا ہے، اور نیچے سے اوپر جانا ترقی کہلاتا ہے. تو صعود من الادنا الی الاعلی ہو تو یہ ترقی ہے، اور نزول من الاعلی الی الادنا ہو تو اسے تدلی کہا جاتا ہے. وہی ترتیبها علی الاشد فالاشد، تو یہ علی الاشد فالاشد ہی سے بدل ہے علی سبیل التدلی، اور وہ مصلحت ہے ان اسباب طعن کو الاشد فالاشد کے طور پر بیان کرنا اور اس پر مرتب کرنا موجب رد میں تدلی اور تنزل کے طریقے پر. اب یہاں سے لأن الطعن اما ان یکون لکذب الراوی، اسباب طعن 10 ہیں تو وجہ حصر بیان کر رہے ہیں. اما ان یکون لکذب الراوی فی الحدیث النبوی صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں لأن الطعن، اس لیے کہ طعن حدیث کا مطعون ہونا، حدیث میں طعن پایا جانا، یا تو حدیث نبوی میں راوی کے جھوٹے ہونے کی وجہ سے ہوگا، او تہمتہ بذالک، یا اس پر جھوٹ کی تہمت ہونے کی وجہ سے ہوگا، او فحش غلطہ او غفلتہ، یا اس کی غلطی یا اس کی غفلت کی کثرت کی وجہ سے ہوگا، او فسقہ، یا اس کے فاسق ہونے کی وجہ سے ہوگا، او وہمہ، یا اس کے توہم کے طور پر بیان کرنے کی وجہ سے ہوگا، او مخالفتہ، یا اس کے ثقہ راویوں کی مخالفت کی وجہ سے ہوگا، او جہالتہ، یا راوی کے مجہول ہونے کی وجہ سے ہوگا، او بدعتہ، یا راوی کے بدعتی ہونے کی وجہ سے ہوگا، او سوء حفظہ، یا راوی کے حافظے کی خرابی کی وجہ سے ہوگا. تو یہ کل 10 اسباب ہیں، جن میں سے 5 کا تعلق عدالت سے ہے. وہ 5 ہیں کذب، اور پھر کذب کی تہمت ہونا، پھر ہے فاسق ہونا، اور پھر ہے راوی کا مجہول ہونا. تو چونکہ جب راوی مجہول ہوگا تو اس کی عدالت معین نہ ہو سکے گی، معلوم نہ ہو سکے گی، تو اس لیے یہ جہالت بھی اسباب متعلقہ بالعدالت میں شامل ہے. او بدعتی ہی، یا اس کا بدعتی ہونا. تو یہ 5 اسباب طعن عدالت سے تعلق رکھتے ہیں، اور بقیہ 5 جو بچ رہے ہیں وہ وقت سے تعلق رکھتے ہیں. تو کہتے ہیں لأن الطعن اما ان یکون لکذب الراوی، اس لیے کہ طعن یا تو حدیث نبوی میں راوی کے جھوٹے ہونے کی وجہ سے ہوگا، بأن یروی عنہ صلی اللہ علیہ وسلم ما لم یقلہ متعمدا لذلک، بائیں طور کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وہ روایت کرے جو آپ نے بیان نہیں فرمایا، اس کا قصد کرتے ہوئے عمدن ایسا کرے. او تہمتہ بذالک، یا کذب سے متہم ہونے کی وجہ سے ہوگا. اس کی صورت کیا ہوگی؟ بأن لا یروی ذلک الحدیث الا من جہتہ،
بیں طور کہ وہ اس حدیث کو بیان نہ کرے مگر جھوٹے طریقے پر، وَيَكُونُ مُخَالِفًا لِلْقَوَاعِدِ الْمَعْلُومَةِ، اور وہ حدیث قواعد معلومہ کے مخالف۔ وَكَذَا مَنْ عُرِفَ بِالْكَذِبِ فِي كَلَامِهِ، اور ایسے ہی وہ راوی جس کا اپنے کلام میں کذب اور جھوٹ سے معروف و مشہور ہو، وَإِن لَّمْ يَظْهَرْ مِنْهُ وُقُوعُ ذَلِكَ فِي الْحَدِيثِ النَّبَوِيِّ، اگرچہ اس سے حدیث نبوی میں جھوٹ کا وقوع ظاہر نہ ہو، کھلا نہ ہو۔ وَهَذَا دُونَ الْأَوَّلِ، اور یہ دوسری شق اول سے کم تر ہے۔ یہاں اول سے مراد کہ حدیث نبوی میں اس پر جھوٹ کی تہمت ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے کلام میں اس جھوٹ سے متہم ہو، تو یہ اپنے کلام میں جھوٹ سے متہم ہونا یہ کمتر ہے حدیث میں جھوٹ سے متہم ہونے کے اعتبار سے۔ تو کہتے ہیں وَهَذَا دُونَ الْأَوَّلِ، اور یہ اول سے کم ہے۔ او فحش غلطه اے کثرته او غفلته عن الاتقان۔ فحش کا معنی تفسیراً بیان کیا ہے اے کثرتہ ہی میں، کہ فحش بمعنی کثرت ہے، اور او غفلتہ ہی میں غفلت کا عطف غلط پر ہو رہا ہے، تو غلط یہ فحش کے تابع ہے، لہذا غفلت بھی فحش کے تابع رہے گا، تو دونوں کی کثرت ہی مراد ہے۔ او فحش غلط ہی، یا راوی کے کثرت سے غلطی کرنے کے سبب، او غفلتی ہی، یا راوی کے خوب غفلت کرنے کے سبب۔ غفلت کا معنی ذہول، ذہن سے بات کا نکل جانا۔ عن الاتقان، کس سے غافل ہونے کے سبب؟ اتقان سے، مضبوطی سے، حفظ سے۔ او فسقی، یا راوی کے فاسق ہونے کی وجہ سے۔ ہاں، تو یہاں اوپر دو اسباب یعنی کذب راوی اور اتہام بالکذب، یہ دونوں عدالت سے متعلق ہو گئے، اور فحش غلط اور فحش غفلت یہ دونوں متعلق ہو گئے ضبط سے۔ او فسقی، اب اس کا پھر تعلق عدالت والے اسباب سے ہے، یا راوی کے فاسق ہونے کی وجہ سے، بالفعل او القول۔ ہاں، کہتے ہیں یہاں فسق سے مراد فسق فعلی یا فسق قولی ہے، فسق اعتقادی نہیں، جیسا کہ آگے فرما رہے ہیں، تو اسی لیے بالفعل او القول سے مقید کر دیا۔ یا راوی کے فاسق ہونے کی وجہ سے فعلا یا قولا مما لم یبلغ الکفر، ہاں اس میں سے جو کہ حد کفر کو نہ پہنچے، کیونکہ اگر فعل یا قول حد کفر کو پہنچ جائے تو اب راوی فاسق نہیں بلکہ کافر ہو جائے گا، تو یہاں پر وہ فعل و قول مراد ہے جو حد کفر کو نہ پہنچے۔ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَوَّلِ عُمُومٌ، کہتے ہیں اور فسق اور اول کے درمیان عموم خصوص مطلق کی نسبت پائی جاتی ہے۔ یہاں اول سے مراد ہے کذب راوی، راوی کا کاذب ہونا، تو وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَوَّلِ عُمُومٌ سے ایک سوال کا جواب دینا چاہ رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آگے جب فسق آ رہا تھا تو کذب بھی فسق میں داخل ہے، کیونکہ وہ بھی ایک فعل ہے، تو فسق فعلی میں داخل ہو گیا، تو پھر اس کو الگ سے کیوں بیان کیا؟ تو وہی کہہ رہے ہیں وَبَيْنَ وَبَيْنَ الْأَوَّلِ عُمُومٌ، اور اس کے اور اول کے درمیان عموم خصوص مطلق کی نسبت پائی جاتی ہے کہ اول جو ہے وہ اخص سے مطلق ہے اور فسق یہ اعم ہے۔ وَإِنَّمَا أُفْرِدَ الْأَوَّلُ لِكَوْنِ الْقَدْحِ بِهِ أَشَدَّ فِي هَذَا الْفَنِّ، اور اول کو الگ کیا گیا، اس کو الگ سے بیان کیا کیونکہ اس کی وجہ سے قدح و جرح اس فن میں سب سے شدید مانا جاتا ہے، سب سے سخت مانا جاتا ہے۔ وَأَمَّا الْفِسْقُ بِالْمُعْتَقَدِ فَسَيَأْتِي بَيَانُهُ، اب یہاں سے فسق اعتقادی کا ذکر کیا، اور رہا فسق اعتقادی تو اس کا بیان آ رہا ہے۔
عقیدے میں جو فسق ہوتا ہے اسی کو بدعت کہتے ہیں، تو چونکہ او بدعتی ہی آگے آ رہا ہے اس لیے فسق کو یہاں پر بالفعل بالقول سے مقید کر دیا۔ او وہمی، یا طعن راوی کے وہم کی وجہ سے ہوتا ہے۔ راوی کے وہم کا کیا مطلب؟ بأن یروی علی سبیل التوہم، کہ راوی حدیث کو توہم کے طریقے پر روایت کرے، خیال کر کر کے روایت کرے اور اس کا حفظ و ضبط بڑھیا نہ ہو۔ او مخالفتہ ای للثقات، یا راوی کے ثقہ راویوں کی مخالفت کرنے کے سبب طعن پایا جاتا ہے۔ او جہالتہ، جہالت مصدر بمعنی مجہول ہونا، یا راوی کے مجہول ہونے کی وجہ سے بألا یعرف فیہ تعدیل ولا تجریح معین، بئی طور کہ راوی میں راوی کے سلسلے میں نہ تعدیل معین معلوم ہو نہ تجریح معین، یعنی اس کے بارے میں نہ عادل ہونے کی کا قول فرمایا ہو ائمہ حدیث نے، نقاد حدیث نے، اور نہ ہی اس کے مجروح ہونے کا قول کیا ہو۔ او بدعتی ہی، یا راوی کے بدعتی ہونے کی وجہ سے۔ بدعتی ہونا کیا ہے؟ وہی اعتقاد ما احدث على خلاف المعروف عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا بمعاندۃ بل بنوع شبہۃ۔ اور بدعت اس چیز کا اعتقاد کرنا ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے معروف طریقے کے برخلاف پیدا ہوئی ہو، اور یہ اعتقاد کرنا لا بمعاندۃ، عناد کے طور پر نہ ہو، انکار کے طور پر نہ ہو، بل بنوع شبہۃ، بلکہ ایک قسم کے شبہہ کی وجہ سے ہو۔ تو جو باطل فرقے اسلامیین کے پائے جاتے ہیں، بنام اسلام جو فرقے پائے جاتے ہیں، تو ان میں زیادہ تر وہی فرقے ہیں جو کسی بات میں ضروریات اہل سنت کا خلاف کرتے ہیں، اس کے خلاف اعتقاد کرتے ہیں، اور ان کا اعتقاد کرنا اپنے دلائل کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ جس دلیل پر ابتناء کار کرتے ہیں وہ دلیل باطل ہوا کرتی ہے، تو اسی وجہ سے انہیں بدعتی کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں وہی اعتقاد، اور بدعت نام ہے اس چیز کے اعتقاد کا جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے معروف طریقے کے برخلاف پیدا ہوئی ہو، لیکن عناد کے طور پر نہیں بلکہ ایک قسم کے شبہہ کی بنیاد پر۔ او سوء حفظہ، یا راوی کے حافظے کی خرابی کی وجہ سے طعن پایا جاتا ہے۔ سوء حفظ کس کا نام ہے؟ کہتے ہیں وہی عبارت عن الا یکون غلطہ اقل من اصابتہ، مطلب یہ ہوا کہ حفظ میں گڑبڑی آئی تو اب وہ جب بیان کرتا ہے تو غلطی کرتا ہے، تو کہتے ہیں کہ اگر اس کی اصابت اس کے غلط پر راجح نہیں ہو رہی ہے، اس کی اصابت اس کے غلط پر راجح نہیں ہو رہی ہے، تو اس راوی کو سیء الحفظ کہا جائے گا، اسے سیء الحفظ مانا جائے گا۔ تو کہتے ہیں اور سوء حفظ نام اس بات کا کہ راوی کی غلطی اس کی درستی سے کم نہ ہو۔ اب یا تو دونوں برابر ہوں، یا یہ ہے کہ غلطی اصابت سے زیادہ پائی جاتی ہو۔ تو یہ 10 قسمیں ہیں، 10 چیزیں ہیں جن کی وجہ سے حدیث میں طعن کیا جاتا ہے، طعن فی الراوی کی بنیاد پر، اور یہ 10 اسباب طعن کہلاتے ہیں۔ تو اجمالاً ان 10 کا ذکر فرما دیا۔ اب یہاں سے فالقسم الاول هو الموضوع، یہاں سے تفصیل شروع کریں گے۔